أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب أليم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء واللہ بعبادہ خبیر بصیر۔ حضرات، سورہ شورى کی یہ 3 آیتیں ہیں 25، 26، 27۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت سی باتیں بتائی ہیں اور معیشت کے سلسلے میں اصولی بات بتائی ہے۔ تو پہلی آیت نمبر 25 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ پہلی بات یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پہلی بات، توبہ قبول کرنا اور بندوں کو توبہ کرنا اور توبہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ توبہ ہے کیا؟ توبہ یہ ہے کہ انسان، ایک اچھا انسان، ایک حقیقت پسند انسان، وہ اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کرتا ہے کہ رب کریم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ اور انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی بھول کر غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی جان بوجھ کے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی غفلت کی بنیاد پر غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی سرکشی کی بنیاد پر غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن یہ غلطیاں اگر باقی رہیں اور بندوں کو توفیق نہ ہو پائے کہ اس کو ختم کرے یا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، تو ساری دنیا شر سے، فساد سے، خرابیوں سے، غلطیوں سے، سیاح سے بھر جائے گی۔ سارے کے ساری انسان، دنیا کالا ہو جائے گی۔ تو توبہ کا اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا ہے، اور توبہ کا دروازہ قیامت تک ہے، اور توبہ کا دروازہ جب سانس الٹی انسان کی چلنے لگتی ہے تب تک ہے۔ تو توبہ یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے اور بندہ توبہ کرے۔ کسی انسان کے اندر، کسی مسلمان کے اندر اگر یہ خوبی موجود ہو، یہ خصوصیت موجود ہو کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو، روئے گڑگڑائے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو ہر کسی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ قتل کے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے جتنے غلط سے غلط گناہ ہوں، اگر صدق دل سے انسان توبہ کرتا ہے تو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اور توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی۔ توبہ قبول کرنے کے لیے اور غلطی کو، اور انسان غلطی اپنی اعتراف کرے، یہ انسان کے لیے بہت بڑی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ اگر کسی کو توفیق مل جائے کو توبہ کر لے تو سعادت مند انسان ہے، لیکن توبہ قبول کرنے کا ماحول ہوتا ہے۔ توبہ قبول کرنے کے انسان کی اپنی خاص دلی کیفیت ہوتی ہے۔ توبہ کرنے کا انسان کے اندر سماج و معاشرے میں کتنی صلاحیت ہے، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آج کے زمانے میں انسان کو توبہ کی توفیق کم مل پاتی ہے،
آپ دیکھتے ہیں انسان زندگی بھر غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے، حرام خوریاں کرتا چلا جاتا ہے، فسق و فجور کرتا چلا جاتا ہے، اور سرکشی و بدمعاشی کرتا چلا جاتا ہے، لیکن توبہ کی توفیق بہت کم ہو پاتی ہے اور اسی دنیا سے کچھ کر جاتا ہے۔ تو توبہ کرنے کی حالت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس حالت میں جبکہ انسان کے اندر خیر کی توفیق ہو، خیر کی صلاحیت ہو۔ کسی کے اندر، سماج کے اندر، فرد کے اندر اگر یہ صلاحیت ہو، یہ ماحول ہو کہ انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، تو اس سماج و معاشرے کے اندر بھی خیر موجود ہے اور فرد کے اندر خیر موجود ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ توبہ کے سلسلے میں باتیں، بنیادی باتیں ہیں کہ انسان ایسے توبہ ابرپٹلی نہیں کر لیتا ہے، اچانک نہیں کر لیتا ہے۔ توبہ کے پیچھے انسان کی نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، آمادگی ہوتی ہے، خیر ہوتا ہے، انابت کی کیفیت ہوتی ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تب جا کر یہ انسان توبہ کرتا ہے۔ اور سماج و معاشرہ اگر ایسا ہو جہاں خیر کو ماننے کی صلاحیت ہو، جہاں لوگوں کی دلی کیفیت حالت یہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں لو لگانے، رجوع کرنے کی ان کو توفیق ملی ہوئی ہو، تو ایسا ماحول بھی ہونا چاہیے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ماحول بھی بگڑا ہوا ہے، لوگ بھی بگڑے ہوئے ہیں، اعتراف گناہ، اعتراف خطا کا جذبہ جیسے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور خود مسلمانوں کے اندر، کفار کی بات چھوڑیے، مسلمانوں کے اندر بڑی تعداد یہ ہے کہ اپنی غلطیوں پر ان کو غرور ہوتا ہے، اپنی غلطیوں پر وہ فخر کرتے ہیں، اپنی خطاؤں بدمعاشیوں پر ان کو نخرہ ہوتا ہے، وہ کمال سمجھتے ہیں کہ میں بڑا باکمال انسان ہوں۔ اور جتنے دبنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جتنے نیتا ٹائپ کے ہوتے ہیں، جتنے غلط کار قسم کے ہوتے ہیں، کیا ہے آج صورتحال یہی ہے۔ تو بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ توبہ کی صلاحیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، سماج کے اندر بھی اور معاشرے کے اندر بھی۔ یہ بہت بڑی برائی ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے کہ انسان، اللہ نے دروازہ کھول رکھا ہے آخری سانس تک اور دنیا کی آخری عمر تک، لیکن انسان کو توبہ کی توفیق نہ ملے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے انسانوں کے اوپر کہ وہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اگر توبہ قبول نہ فرماتا اور توبہ قبول فرماتے ہیں، دونوں کے نتائج کیا ہیں؟ توبہ قبول فرماتا اللہ تعالیٰ، اس توبہ کی بنیاد پر کہتے ہیں لوگ جنتی بن جاتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں، دنیا میں آخرت میں ان کا انجام بہتر بن جاتا ہے۔ اگر توبہ کا دروازہ نہ کھلا ہوتا تو اسی دنیا میں کتنے تباہ ہو گئے ہوتے، ان کو یہ سزا مل گئی ہوتی اور ان کو جہنم ان کا نصیب ہوتا۔ تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ بے شمار گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، معافی ملتی ہے۔ معافی ملنے کا مطلب کیا ہے؟ توبہ قبول فرماتا ہے لیکن سیئات کو معاف کر دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان برائیاں کرتا ہے لیکن اس کے بعد نیکیاں کرتا ہے، تو یہ نیکیاں ان برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ کا قانون ہے کہ جب انسان برائی کرتا ہے اور اس کے بعد نیکی کر دیتا ہے تو اس کی برائیاں جتنی ہوتی ہیں معاف کر دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں برائیاں۔ یہ بھی دوسرا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور بہت بڑی مہربانی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی اگر 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے تو 24 گھنٹہ میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، نماز میں جتنا دم ہوتا ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے، اتنے گناہوں کو ختم کرتی رہتی ہیں۔ آدمی فجر پڑھتا ہے اور اس کے بعد ظہر پڑھتا ہے، فجر اور ظہر کے درمیان جتنے گناہ انسان کرتا ہے، یہ نماز پڑھنے کی بنیاد پر اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ پھر وہ ظہر کے بعد عصر پڑھتا ہے، عصر اور ظہر کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں، نمازی کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کا ایک قانون ہے، اصول ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، گناہوں کو نیکیاں ختم کر دیتی ہیں۔ تو ان دو آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے کہ ایک طرف توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، اور توبہ کا دروازہ عام ہے انسانوں کے لیے، اور یہ گناہوں کی معافی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان ہے،
آدمی کے پاس ایمان ہے، مسلمان ہے، اسلام ہے، تو اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور تیسری بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، کہ جو کچھ کرتے ہو ہر انسان، مرد عورت جو بھی ہو، چھوٹا بڑا، جتنی بھی انسان کی سرگرمیاں ہیں، چاہے وہ عمل کی بات ہو، نیت کی بات ہو، ارادے کی بات ہو، عقیدے کی بات ہو، دلوں میں کھٹکنے والی بات ہو، ڈھکی ہوئی ہو، چھپی ہوئی ہو، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ سبق ملتا ہے کہ ہر انسان کو متنبہ رہنا چاہیے کہ معمولی سے معمولی بات، ایک کلمہ بھی انسان کی زبان سے اگر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ دل میں کوئی ارادہ بنتا ہے یا کوئی بات آتی ہے، ذہن میں کوئی بات کھٹکتی ہے، آتی ہے، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایسے حالت میں انسان کو چوکنا رہنا چاہیے کہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ جو لوگ نیک کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قدردان اللہ تعالیٰ موجود ہے، تمہاری ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ سبق ملتا ہے۔ تو اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کو بتایا، اور یہ تینوں باتیں اتنی اہم ہیں کہ ساری کائنات کے لیے یہ باتیں ہیں، ساری انسان کے لیے بات ہے، سارے اچھے نیک لوگوں کے لیے بات موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ 26ویں آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا کہ جو لوگ نیک ہیں، سچے ایمان والے ہیں، شرک نہیں ہے اس کے اندر، فسق و فجور نہیں ہے ان کے اندر، بدعات ان کے اندر موجود نہیں ہے، حرام خوری ان کے اندر موجود نہیں ہے، سچا ایمان اور سچا عمل اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے سچے عمل کو اور سچے ایمان کو قبول کرتا ہے۔ جو بھی آپ نے کیا، آپ کی نیت ارادے کی بنیاد پر آپ کی نیکیاں لکھی گئیں، آپ کے اچھے اعمال کی بنیاد پر آپ کی نیکیاں لکھی گئیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ ریکارڈ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ چوتھا کرم ہوا لوگوں پر، چوتھا کرم ہوا خاص طور پر مسلمانوں کے لیے کہ کوئی چیز آپ کی ضائع نہیں ہونے والی ہے۔ انسان اس دنیا میں اپنی حساب سے اپنے اعمال کا، سرگرمی کا، کارکردگی کا حساب رکھتا ہے، لیکن کتنا رکھ سکتا ہے؟ نہ رکھ سکتا ہے، نہ اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے۔ چاہے ڈیجیٹل دنیا میں آ جائے تب بھی انسان اپنے سارے اعمال کے کام کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ کرتے ہیں وہ سب لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس دنیا سے اگر کوچ کر جاتا ہے اور اس کی نیکیاں اس دنیا میں موجود ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہیں۔ تو یہاں کی ساری اللہ کی بارگاہ میں آپ کے اعمال، آپ کی نیتوں، ارادے، اچھائیوں کو قبولیت کا درجہ ملا ہوتا ہے۔ قبولیت کا درجہ اہم مسئلہ ہے۔ بس اوقات انسان دنیا میں کتنا خرچ کر ڈالتا ہے، کتنا نیکیاں کر ڈالتا ہے، حتیٰ کہ نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اگر ریاکاری ہے تو قبول نہیں ہے، دکھاوا ہے تو قبول نہیں ہے، بدنیتی ہے تو قبول نہیں ہے، خرچ کر رہا ہے لیکن حلال کمائی کے نہیں ہے تو قبول نہیں ہے۔ تو قبولیت انسان کرے اور اس کے اعمال اور ان کی نیکیاں قبول ہو جائیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، بندوں کے لیے اعلان کر دیا، جو لوگ نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، دنیا میں بڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے ان کو، نیکی و اچھائی اور سچا ایمان اور سچا عمل آسانی نہیں مل جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے کٹھن کام یہ ہے کہ آدمی سچا ایمان رکھے اور اس کا عمل بھی سچا ہو، صالح ہو اور ایمان صحیح ایمان ہو، سب سے کٹھن کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اپنے بچوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، امید دلائی، آسرا دلایا کہ دیکھو تمہاری محنتیں اور تمہاری کوششیں رائگاں نہیں جاتی ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اگر سچا ایمان اور سچا عمل ہے۔ تو اندازہ لگائیے، غور کیجیے، قرآن کی آیتوں میں غور کیجیے کہ ایک ایک آیت، ایک ایک جملے میں اتنی معنی ہیں، اتنی بشارتیں ہیں، اتنی اچھائیاں ہیں کہ آدمی اگر اس کو صحیح طور پر سمجھ لے، جان لے، اس کا شعور ادراک آدمی کو حاصل ہو جائے تو اس کی دنیا ہی بدل جائے، سوچ بدل جائے، طبیعت بدل جائے، نظریہ بدل جائے، عمل بدل جائے، سب کچھ بدل جائے۔
لیکن سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ سچے ایمان کو، سچے عمل کو اور سچے لوگوں کو قبولیت کا درجہ دیتا ہے، ان کا کوئی عمل لائقہ نہیں جاتا ہے۔ دنیا میں کتنا بھی ان کو پریشانیاں اٹھانی پڑے، دنیا میں ان کو کتنا بھی مشقت جھیلنی پڑے، لیکن یہ کہ وہ امید رکھنی چاہیے کہ سچا ایمان اور سچا عمل ذرہ برابر رائے گا نہیں جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی اجر چند در چند کر دیتا ہے۔ جتنے اخلاص موجود ہو، جتنے اچھائی موجود ہو عمل میں، جتنے اخلاص موجود ہو عمل ایمان میں، اتنے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے۔ 10 سے لے کر کے 70، 70 سے لے کر 700 یا انگنت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس بات فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، قبولیت کا درجہ دیتا ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں پر اپنا احسان کرتا ہے، کرم کرتا ہے، بخشش کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے درجات میں، اضافہ کرتا ہے ان کے اعمال میں، اضافہ کرتا ہے ان کی روزی میں۔ یزیدہم من فضلہ، کہ ان کو، نیک لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے، ان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہاں مطلق کہا گیا ہے، یہاں روزی میں بھی بڑھوتری ہو سکتی ہے، درجات میں بڑھوتری ہو سکتی ہے، اور نیکی میں بھی بڑھوتری ہو سکتی ہے، جزا میں بڑھوتری ہو سکتی ہے۔ عام رکھا اللہ تعالیٰ نے، عام اعلان ہے یزیدہم من فضلی، جن کا ایمان سچا ہے اور جن کا عمل سچا ہے، اضافے ہی اضافے ہیں، کرم ہی کرم ہے، رحمت ہی رحمت ہے، فضل ہی فضل ہے اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں کے اوپر۔ اور ساتھ ہی ساتھ موازنہ کیا، بتایا کہ ان کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں، مومنوں کے مقابلے میں، اچھے لوگوں کے مقابلے میں کافر ہوتے ہیں۔ کافر کے بارے فرمایا کہ ان کے لیے والکافرون لہم عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا موازنہ، آدمی جب کمپیئر کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، تب اچھائی کی قدر و قیمت اور بڑھتی ہے، اور اچھوں کی قدر و قیمت اور بڑھتی ہے۔ تو یہاں مومنوں کے بارے میں 5 افضال، کرم اور خوبیاں، کمالات اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اس کے بعد کافروں کو بتایا کہ تمہارے مقابلے میں، مومنوں کے مقابلے میں کفار ہیں، کفار کی اکڑ، کفار کی دنیا میں جلوے دیکھ کر کے لوگ ریچھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں یا وہ پریشان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے یاد رکھو دردناک عذاب ہے، عذاب علیم۔ اس کے بعد 27ویں آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، اور عام معیشت کا نظام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں، اس کو بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ بہت ہی اہم آیت ہے، ساری دنیا کے لیے، ہر فرد کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ اللہ کا اصول ہے، اس کا اعلان ہے تمام دنیا کے لیے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی میں اضافہ کر دے تو زمین کو فساد سے، بغاوت سے، شر سے بھر دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہا اگر ہر فرد کو، دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو کشادہ روزی دے، مال و دولت کی فراوانی عطا فرما دے، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ کہا ساری دنیا میں صرف فساد، لڑائی جھگڑے، بغاوت، قتل، یہ سب بھر ڈالیں گے۔ تو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ دنیا میں آدمی جو روزی پاتا ہے، روزی روٹی پاتا ہے، دولت پاتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ یہ اپنا نظام بناتا ہے۔ دنیا کے جتنے ماہرین اقتصادیات ہیں، بڑے بڑے آدم اسمتھ سے لے کر کے، اور یہاں ہندوستان کے جو بڑے ماہرین مانے جاتے ہیں، نوبل پرائز یافتہ، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نظام بناتے ہیں؟ روزی کے نظام مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس سلسلے میں انسان کی کیا حیثیت ہے، کیا سوچ ہے، کیا رویہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اس لیے سب کو فراوانی نہیں دی، سب کو فراوانی نہیں دی روزی میں، ظرف کے مطابق روزی دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک آدمی کا اگر ظرف اتنا ہے کہ اگر چند لاکھ پا جائے تو ساری دنیا کو حقیر سمجھے، اور فساد، مکاری، لڑائی جھگڑا، سازش، مکر فریب، اکڑ دکھاتا پھرے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اسے کیوں اتنی روزی ملے گی؟ تو کہا پہلا اصول یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے روزی میں وسعت نہیں عطا فرمائی ہے، بلکہ
کچھ کو دیا ہے کچھ کو نہیں دیا ہے، کچھ کو ملا ہے کچھ کو نہیں ملا ہے، کچھ کھانے کو نہیں پا رہا ہے اور کچھ کے پاس دولت کا انبار لگا ہوا ہے۔ کہا یہ نظام کس لیے ہے؟ اس لیے ہے تاکہ توازن کے ساتھ یہ دنیا چلتی رہے، آپس میں لڑ بھیڑ کر کے تباہ و برباد نہ ہو جائیں، پہلا اصول۔ دوسرا اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نتیجہ لبغوا فی الارض۔ دوسرا اصول یہ بتایا اولئک ینزل بقدر ما یشاء، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ کہاں سے آتی ہے روزی؟ کہا ہمارا فرمان صادر ہوتا ہے، ہم روزی اتارتے ہیں آسمان سے، بارش ہوتی ہے تب روزی ملتی ہے، کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تب روزی ملتی ہے، آرڈر ہوتا ہے تب روزی ملتی ہے۔ لوگوں کو باندھ دیا ایک دوسرے کے ساتھ، ملو جلو، اسٹرگل کرو، محنت کرو، ڈھنگ کے ذرائع پیدا ہوتے ہیں۔ کہا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ینزل بقدر ما یشاء، مطلب کیا ہوا؟ نپے تلے انداز میں اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے یہ نہیں الل ٹپ مل جاتا ہے۔ اگر کسی کو 1 پیسہ ملتا ہے، کسی کو 1 لاکھ ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو پلان بنا ہے، جو بجٹ بنا ہے، اسی کے حساب سے سب کو ملتا ہے، سب کو جانتا ہے۔ ایک دانہ بھی اگر انسان کے منہ میں جاتا ہے، ایک قطرہ بھی انسان کے منہ میں جاتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لکھا ہوا ہے۔ اس کے یہاں جو پلاننگ ہوتی ہے، اس کے یہاں جو تقدیر کے تحت اصول بنا ہوا ہے، قیامت تک کے لیے جتنے انسان ہیں، جتنے چرند پرند ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے کس کو کتنا ملنا چاہیے، کس کو کتنا نہیں ملنا چاہیے۔ تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، کہیں غربت ہے اور کہیں وسعت ہے، کہیں مالداری ہے، کہیں ناداری ہے، یہ ساری چیزیں کیسے ہیں؟ الل ٹپ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نظام میں مداخلت کرتا ہے، جو متوازن نظام معیشت اللہ تعالیٰ کا، اگر اس میں کوئی مداخلت کرتا ہے تو اس دنیا سے جاتا ہے۔ آپ اپنی اسی قریب دور میں دیکھ لیجئے، ہٹلر نے سب گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اس کے پورے نظام کو اور پورے اس کے افکار کو، نظریات کو اور اس کی پوری عنصریت کو۔ کمیونسٹ آئے، آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کر لیا اور سارے مال و دولت کو لے کر کے صرف قتل، خوریزی، جرم، لوگوں کو ستانا، لوگوں کو بھڑانا، لوگوں کو لڑانا، یہ سب ہوتا رہا۔ 70 سال نہیں بیتے، نظام ہستی سے مٹا دیے گئے، اور جتنے بڑے بڑے ان کے ہر جگہ اسٹیچو لگے ہوئے تھے سب اٹھا کر ربیش بن میں ڈال دیا گیا۔ یہ دیکھا آپ نے، برطانیہ نے آدھی دنیا پر قبضہ کے ہوئے، جدھر چاہا قتل خوری ہوتی رہی، لیکن جنگ عظیم ثانی میں وہ اس حد تک گرا کہ $4 بلین کا قرض ہو گیا اور ہر جگہ سے چھوڑ کر بھاگتا چلا گیا۔ یہ ایسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ دنیا میں دولت کا جو سسٹم ہے اور دنیا میں جو دولت کی آواگمن ہے، آنا جانا ہے، ملنا جلنا ہے، ایک دوسرے کو ملتا رہتا ہے، اس کا جو پروسیجر ہے، اس کا جو سسٹم ہے، اس میں یہ کہ توازن ہونا چاہیے تاکہ ساری دنیا میں فساد نہ بھر پائے۔ ایک تو ایک ساری دنیا میں فساد بھر جائے اور عام طور پر قتل عام ہونے لگے، فساد ہونے لگے، اور دوسرے کی کہیں نہیں ہوتا رہے۔ تو یہاں عام فساد کی بات ہو رہی ہے، کہیں کہیں تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن کہ ہر طرف سے خلق خدا کو قتل کرنا شروع کر دیں، ان کی زندگی تنگ ہو جائے، تو ایسے لوگوں کی گنجائش نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے فساد تو رہتے ہیں اور اس بغاوت کوئی چھوٹے موٹے کو یہ دنیا میں چلتا ہے اور اپنا اچھے برے کے حساب سے حساب دیں گے، لیکن یہ کہ کسی کو اتنا مل جائے کہ اللہ کے متوازن نظام معیشت میں، بیلنس میں، اس کے نظام معیشت میں، سسٹم میں اگر گڑبڑی کرے تو اس دنیا میں باقی نہیں رہتا ہے۔ تو کمیونسٹ گئے، برطانیہ گیا، امریکہ سب سے بڑا ڈاکو بنا گھومتا تھا، عراق میں اور افغانستان میں مختلف رپورٹوں کے حساب سے کہیں 21 ٹریلین 21 خرب ڈالر نقصان اٹھایا، کہیں 54 خرب ڈالر نقصان اٹھایا، اور کہیں یہ کہ 90 خرب ڈالر نقصان اٹھایا، تو ان کی بھی آفتائی ہوئی ہے۔ تو یہ نظام معیشت جو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے متعین کیا ہے، وہ اس کا نظام معیشت متوازن نظام معیشت ہے۔ یعنی یہ تو نہیں دو کہ سب خونخوار نہ بن جائیں، اتنے دو کہ قاتل نہ بن جائیں، اتنے دو کہ ایک دوسرے کو محتاج رہیں، ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ رہیں، ایک دوسرے پر چلتی رہے گاڑی کہ وہ اس کا محتاج، وہ اس کا محتاج، وہ اس کا محتاج۔
یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. غور کیجئے، یہ تمام دنیا کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے کہ نظام معیشت میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو محتاج رکھا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو وسعت ملی ہوئی روزی میں. اور اگر سب مالدار ہوتے تو اللہ نے فرمایا لبغوا فی الارض، زمین میں اتنی بغاوت کرتے، اتنا فساد کرتے کہ پڑوسی کے لیے قاتل بن جاتا. ہر محلے میں، ہر شہر میں خون کی ندیاں بہہ جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام یہاں لاگو کر رکھا. یہ تو روزی کی بات ہوئی، اور سارے نظام جو اللہ کے ہیں وہ اپنی جگہ ہی ہیں، لیکن یہاں نظام معیشت کی بات ہو رہی. آج سب سے زیادہ لوگوں کے لیے سینسیٹیو مسئلہ اور سب سے زیادہ اہم پرائیورٹی جس کو دی جاتی ہے معیشت کی ہے، روزی روٹی کی ہے. لیکن اس کو انسان ایک مسلمان کو کم سے کم غور کرنا چاہیے کہ روزی کا ذمہ دار اللہ ہے، رزاق وہی ہے. اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ قسم خدا کی واللہ مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فأهلكهم فتهلككم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا قسم ہے اللہ کی، ہمیں اپنی امت کے غریب ہونے کا، محتاج ہونے کا ڈر نہیں ہے. ہمیں اس کا ڈر ہے کہ دولت کی لوگوں کے پاس ہم بار لگ جائے اور دنیا کی دولت کے دروازے کھول دیے جائیں. پھر جیسے پہلی قومیں دنیا کے لیے لڑتے پھرتے تباہ ہو گئیں، ایسے تم بھی لڑتے پھرتے تباہ ہو جاؤ. اسلام چاہتا یہ ہے کہ اصولی زندگی گزارو، تقوی کی زندگی گزارو، نیکی کی زندگی گزارو. اور دولت و روزی اللہ کے اختیار میں ہے. صحیح ڈھنگ سے روزی کماؤ، حلال ڈھنگ سے کوئی روزی کماؤ. اگر آپ کا ظرف اتنا ہے کہ حلال ڈھنگ سے رہیں، تواضع کے ساتھ رہیں، اس دنیا میں انسان بن کے رہیں، تو خزانے، دنیا کے سارے خزانے اکٹھا کر لو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن اگر تمہارا ظرف اتنا کمزور ہے، تمہارا ظرف اتنا گیا گزرا ہے کہ اگر چند ہزار چند لاکھ آ جائے تو لوگوں کے لیے مصیبت بن جاؤ، پریشانی کا سبب بن جاؤ، تو یہ اللہ کو پسند نہیں. تو اصول کی بات یہاں کی جاتی ہے. نہ دولت کمانا حرام ہے اور نہ دولت جمع کرنا حرام ہے. اصول کی بنیاد پر اگر کماؤ تو خیر کی بات ہے. کمائی کرو اگر خیر کے لیے، نیکی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ آپ کے لیے خیر کی بات ہے. لیکن اگر فقر ہونے کے باوجود بھی فسادی بن جاؤ، محتاج ہونے کے باوجود بھی فسادی بن جاؤ، تو اللہ کو پسند نہیں. تو اللہ نے بیان فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يَنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ. نظام معیشت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نفع طلع انداز میں لوگوں کو دیتا ہے. پھر اس بات فرمایا وَاللَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح جانتا ہے، یہ کس مزاج کا ہے، کس ظرف کا ہے، اور پوری طرح خبر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے. اس لیے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی جانکاری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سب کو روزی بانٹتا ہے. الٹپ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھیں اور اس کی آیتوں کو سمجھیں. الہ العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر قائم ہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.